یہ شراب، یہ جوا سٹا، یہ قمار، یہ سب رجس ہیں، انتہائی درجے کی گندگی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جوا کھیلے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت میں اور خون میں رنگ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے جو لڑنے کا اعلان کرے تیار ہو رہا ہے، کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ یا وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ان تستقسموا بالازلام میں یہ جوا، سٹے، لاٹریاں، بہت ساری بیسی کی شکلیں ایسی ہوتی ہے جو سود کی ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ایسے معاملات کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے نصف سے کر رہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، شعائر اللہ، جو اللہ کی پہچان کی چیزیں ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو حلال مت کرو، یعنی ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کا احترام کرو۔ اور محترم مہینے کی، قربانی کے جانور کی، قلائد ہاروں کی، ان کے گلوں میں پہنائے جانے والے ہاروں کی بے احترامی نہ کرو۔ اور اللہ کے گھر کا رخ کیے ہوئے جو لوگ جا رہے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، ان کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ وہ اللہ کا فضل، مہربانی، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جا رہے۔ اور اذا حللتم و اذا حللتم فاصطادوا، جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار حرام ہے تمہارے لیے، لیکن جب حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی کہ جس قوم نے تمہیں بیت اللہ سے روکا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، ان پر ظلم کرو، زیادتی کرو۔ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا ابتداءً، شروعات میں بھی حرام ہے کہ آپ اپنی طرف سے پہل کر کے کسی پر زیادتی کریں، ظلم کریں، یہ بھی حرام ہے۔ اور ری ایکشن میں بھی زیادتی کرنا حرام۔ آپ نے تو پہل نہیں کی، دوسرے نے کی، دوسرے نے آپ کو ایک مکہ مارا تو آپ ایک مکہ مار سکتے ہیں، آپ 2 مکہ ماریں گے تو پھر آپ ظالم بن جائیں گے، آپ زیادتی کرنے والے بن جائیں گے۔ ظلم و زیادتی میں پہل کرنا بھی حرام ہے، اور ری ایکشن میں زیادتی کرنا اور ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا تھا، مطلب عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ خواب دیکھا تھا پھر کہ ہم بیت اللہ گئے ہیں اور حرم کو دیکھ رہے ہیں، وہاں زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا تھا حضور نے۔ صحابہ کے سامنے بیان کیا نا، تو صحابہ مکہ چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، ان کا گھر تھا، وطن تھا، اللہ کا گھر تھا، تو ایک اندر سے جذبہ امڑا کہ اے رسول اللہ کب چلیں گے بیت اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو کہا کہ ہم چلنے والے ہیں بیت اللہ کے عمرے کے لیے، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام عمرے کے لیے عمرے کی نیت سے چلے۔ حرم کے قریب حدیبیہ نامی جگہ ہے جس کا کچھ حصہ حرم کے اندر ہے، کچھ باہر ہے، وہاں پہنچے ہیں نا، تو کافروں کو پتہ چل گیا، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، سن 6 ہجری کی بات ہے، کافروں کو پتہ چل گیا کہ محمد ان کے ساتھی آ رہے ہیں۔ حالانکہ کافروں کا یہ عام اصول تھا، اپنے دشمنوں کو بھی بیت اللہ سے روکتے نہیں تھے۔ کوئی حج عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے نا، ان کا دشمن ہے، مخالفت، تب بھی روکتے نہیں تھے، لیکن ان کی جاہلی حمیت، غیرت آئی
تو انہوں نے حضور کو اور صحابہ کو عمرے سے روک دیا، وہیں روک دیا حدیبیہ کے مقام پر۔ پھر وہ لمبی چوڑی بات ہے، دونوں طرف سے لوگ آئے، بات چیت کے لیے آئے، بات چیت طے کرنی چاہیے، لیکن مشرکوں نے حضور کو صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ یہ بات بہت ساری باتیں طے ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو شرائط کے ساتھ، ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے، مکے میں 3 دن ہی رہیں گے، 3 دن کے اندر فارغ ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے ساری شرطیں ان کی مان لی تھی۔ پھر آپ 7 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے آئے۔ اب جب آ رہے ہیں نا، تو یہ آیت ان کو سنائی جا رہی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور مخالفت تمہیں ان پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ اندر جذبہ، جوش، غصہ، پچھلے سال ہم اتنی محنت سے آئے تھے، بیت اللہ سے انہوں نے ہم کو روک دیا تھا، اب ہم جا رہے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ری ایکشن میں ان پر زیادتی ہو جائے، ناروا سلوک ہو جائے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ قرآن کیا بہترین تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں زیادتی نہیں کرنا ہے، تمہیں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسی سے علماء کرام نے لکھا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جانے والے جو وہاں بیت اللہ جاتے، مکہ جاتے، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں جا کر وہاں کے مقامی باشندوں کے ساتھ کسی طرح کا ناروا سلوک نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، ان کا حق نہ ماریں۔ وہاں ہوٹل والے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، ٹیکسی والے کے ساتھ کرائے کے معاملے میں الجھ رہے ہیں، حاجیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا، بحث بازی، تو میں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی پر۔ بر یوں ترجمہ کرتے ہیں نیکی، صرف نیکی، نیکی کی، اچھائی کی، خیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کے مجموعے کو بر کہتے ہیں۔ اب بر میں نماز بھی آ جائے گی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات بھی، اور غریبوں کی مدد بھی، بیواؤں کا خیال بھی، جتنی بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں وہ سب بر میں آ جائیں گے۔ تو بر جامع ہے نیکیوں کے، اور تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، احتیاط کرنے کو۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ان سے احتیاط کریں، اجتناب کریں، بچیں۔ اب 2 لفظ ہو گئے، بر اور تقویٰ۔ بر کا تعلق یوں دیکھیں نا، نیکی حسن سلوک ترجمہ کرتے ہیں تو بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں، اچھی چیزوں میں۔ اور تقویٰ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں کہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، حسن معاملہ کرے گا، حسن اخلاق سے پیش آئے گا، تو بندوں سے اچھے تعلقات بن جائیں گے۔ اور اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچے گا، وہ تقویٰ ہے، تو اللہ سے بندے کا تعلق اچھا بن جائے گا۔ تو پھر اور کیا چاہیے اچھی زندگی، خوشگوار بہترین زندگی کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، بر یہ اچھے اخلاق ہے، اور والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، حضور نے فرمایا 2 چیزیں، البر اے حسن الخلق و تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں۔ تو بر پر، نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، تقوی پر، اچھے کاموں پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ پھر چاہے کوئی تمہارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، والدین ہو، استاذ ہو، پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اگر گناہ پر ہاتھ بٹانے کے لیے کہہ رہا ہے، گناہ پر اپنے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، منع کر دو کہ بھائی نیکی کے کام ہو تو ہم
آپ کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے، اور برائی کا کام ہے تو میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، چاہے سماج ہو، برادری ہو، چاہے والدین ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، گناہ پر تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اثم اور عدوان، اثم گناہ کو کہتے ہیں، ایسی چیز، ایسی بات، ایسا عمل، ایسا کام جو بذات خود گناہ ہے، اور عدوان بذات خود وہ گناہ نہیں ہے لیکن اس میں حد سے آگے بڑھ جانا گناہ کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اثم گناہ کیا ہے؟ شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، یہ سب چیزیں بذات خود گناہ ہے، تو یہ اسم میں آ جائے گی۔ عدوان کیا ہے؟ زیادتی، حد سے آگے بڑھنا، یعنی بذات خود وہ چیز گناہ نہیں ہے لیکن اس میں آپ کراس کر گئے لائن سے، حد سے آگے بڑھ گئے تو وہ چیز گناہ بن جائے گی۔ مثال کے طور پر شادی کرنا کوئی گناہ نہیں، اور 4 شادی کرنا، 4 تک کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، جائز چیزیں ہیں، لیکن 5ویں آپ نے کر لی 4 کے ہوتے ہوئے، تو پھر یہ جائز چیز میں آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب وہ جائز چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یا جیسے کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، گاڑی کا نقصان کر دیا، آپ کے باڈی میں کسی پارٹ کا نقصان کر دیا، یا کسی اور چیز کا نقصان کر دیا، تو جس کا نقصان کیا ہے جتنا کیا ہے اتنا آپ وصول کر سکتے ہیں، اس سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ وصول کرنا، حد سے آگے بڑھنا، جیسے ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے کر لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں وکیل رائے دیتے ہیں، آپ یہ بھی کر لو تو آپ کو یہ ہرجانہ مل جائے گا، اتنا پیسہ مل جائے گا۔ اب یہ کہو کہ میں جو ہے ذہنی طور پر پریشان ہوا ہوں، اب ذہنی طور پر آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی کوئی فکس تو ہے نہیں نا، لیکن پیسے وصول کرتے ہیں لوگ، میں عدالتوں میں گیا، میں نے یہ چکر لگائے، میں یہ کیا، میں ہراسمنٹ کے پیسے لیتے ہیں، تو اس میں حد سے آگے بڑھنا یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا۔ ایسے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں تو قانون کی باتیں ایسی ہے، وکیل سجا دیتے ہیں، قانونی طور پر آپ اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، عدالت بھی اس کو جائز قرار دے دیتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سورت شروع ہوئی تھی، وہاں بھی یہ کہا گیا تھا کہ کچھ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ کنڈیشنی، کچھ حالات ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں، تو حرام جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم پر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مردار کون سا جانور؟ مردار وہ جانور جس کو حلال طریقے پر ذبح کرنا چاہیے لیکن ذبح نہیں کیا گیا اور کسی وجہ سے وہ مر گیا، اس کو مردار کہتے ہیں، تو مردار حرام ہے۔ مردار جانور میں کیا ہوتا ہے؟ آگے چونکہ خون کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ شرعی طریقے پر ہم جب ذبح کرتے ہیں نا، شرعی طریقے پر، تو جانور کے اندر خون جو ہوتا ہے مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، وہ سب باہر آ جاتے ہیں اس خون کے ساتھ بہہ کر۔ تو مردار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو کہا مردار بھی حرام ہے تم پر۔ والدم، خون حرام ہے۔ خون کون؟ دم مسفوح، دوسری جگہ آیا 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، دم مسفوح وہاں لفظ آیا ہے، یعنی بہنے والا خون، یہ حرام ہے۔ جیسے جانور ذبح کرتے ہیں، بہہ کر خون باہر آتا ہے اور اس کو جمع کر لیا، لوگ اس کو پی رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، چونکہ یہاں جانوروں کے گوشت کے سلسلے میں ذکر آ رہا ہے، اس وجہ سے گوشت کا ذکر کر دیا، ورنہ خنزیر کی تو ہر چیز حرام ہے، سور کی ہر چیز، اس کا گوشت ہی نہیں، گوشت چونکہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اس وجہ سے، ورنہ اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کی چربی، اس کے جسم کی ایک ایک چیز عین نجس ہے، ناپاک ہے، کوئی چیز اس کی استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، وہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی بت، کسی استان، کسی پیر، کسی شیخ، کسی جن، کسی بت، کسی جو ہے چڑیل، یہ سب چیزوں پر اس کے نام لے کر جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے یا ان کا قرب
ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جن کا بھی جانور پر نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف جانور ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہے، مٹھائی ہے، کھیر پوری ہے، حلوہ ہے، بریانی ہے، کوئی بھی چیز ہے غیر اللہ کی طرف جوڑ دی گئی ہے، غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت تو آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں لیکن جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ شیخ سدو کا بکرا جاہلوں میں مشہور ہے، شیخ سدو کا بکرا، عورتیں ایک فرضی کوئی شیخ کوئی پیر بنا لیے گئے، اس کے نام پر بکرا چھوڑتے تھے، اس کے نام کا کر دیتے تھے۔ چوٹیلا شاہ کا بکرا کسی قبر کے پر کسی استان کی طرف منسوب کر دیا۔ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، اور لے جا کر وہیں ذبح کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کی دھرتی پر کہیں بھی اس کو ذبح کر سکتے ہو اللہ کا نام لے کر، لیکن کسی خاص جگہ پر لے جا کر ذبح کرنا تو ما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور پر یا تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا ان کو غیر اللہ کے نام چھوڑ دیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت اگرچہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، جس کا دم گھٹ جائے، دم گھٹ جائے، کوئی جو ہے جانور ہے گھر کے اندر کھڑا تھا اور کمرے کے اندر بند تھا، ہوا آنا رک ہو گئی، ہوا آنا بند ہو گئی، ہوا رک گئی، اب اندر گھٹ گیا، مر گیا، یا ایسا ہوتا آگ لگ گئی اور اس کی وجہ سے دھواں ہو گیا اور اندر دم گھٹ گیا اس کا، وہ مر گیا، یہ جانور بھی مردہ، یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، جس کو چوٹ لگ گئی ہو، پتھر کسی نے مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، یا میدان میں بچے کھیل رہے تھے، بکری کا بچہ تھا، ایک نے زوردار شوٹ مارا، اس کو جا کے پیٹ پہ لگا بیچاری کو اور وہیں گر گیا، وہ اس وجہ سے بکری کا بچہ یاد آ گیا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، بچے کھیل رہے تھے، ایک بکری کو لگا، بکریوں پلٹ کھائی اور وہیں آواز کر کے مر گئی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ الموقوذہ، جس کو چوٹ لگ گئی ہو، پتھر لگ گئے، کوئی اور چیز لگ گئی ہو، لاٹھی لگ گئی ہو۔ والمتردیہ، اور گڑھے کے اندر یعنی بلندی سے گرنے والا جانور کہیں گر کر مر جائے، پہاڑ سے لڑک کے گر گیا، کنویں کے اندر گر گیا، گھر کے اوپر سے چھت کے اوپر سے نیچے گر گیا اور اس طرح مر گیا، یہ جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، وہ جانور جو سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا، آپس میں لڑے اور اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے کھا جائیں، چوزا تھا مرغی کا، بلی نے جھپٹا مارا اور اس کو مار دیا۔ شیر نے ہرن کو، ہرن شکاری جانور ہمارے لیے جائز ہے، شیر نے کسی ہرن کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ شکاری جو جانور ہیں، جو حملہ کرنے والے ہیں، وہ کسی جانور پر حملہ کر دیں اور اس میں سے کھا لیں تو ایسے جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں الا ما زکیتم، مگر جن کو تم ذبح کر لو۔ بلی نے جھپٹا مارا مرغے پر، آپ نے دیکھ لیا، آپ دوڑ کر وہاں گئے اور آپ جب پہنچے تب تک مرغا زندہ تھا، بلی کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے مرا نہیں تھا، تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی طرح شیر جو ہے یا بھیڑیا یا کوئی ایسا شکاری جانور ہرن کے پیچھے بھاگا تھا، کسی ایسے جانور کے پیچھے جس کا شکار کر کے کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اور وہ اس کا جھنجھوڑ رہا تھا اور آپ پہنچ گئے پیچھے سے اور اس میں ابھی جان باقی تھی اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو بھی وہ جانور کھا سکتے ہیں۔ الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، اور جو جانور استھانوں پر ذبح کیے گئے، جو جانور استھانوں پر ذبح کیے گئے، استھان خاص بت کی کوئی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسا درخت ہے جو مخصوص کر دیا گیا ہے، لوگ جانور لے جا کر وہاں ذبح کرتے ہیں۔ اب یا تو ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جس بزرگ جس شخصیت کے نام ہے وہ بڑی شخصیت ہے، وہاں پر لے جا کر ذبح کریں گے، وہ ہم سے خوش ہوگی، ہمارا کام نکلوا دے گی، ہمارا کام ہو جائے گا، یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جاہلوں میں اور خاص طور پر غیر مسلموں کے یہاں گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو گاؤں کے کنارے کوئی نہ کوئی ایسا درخت ہوگا، کوئی ایسا تھلا بنا ہوا ہوگا، چوکی بنی ہوئی ہوگی، تکیہ بنا ہوا ہوگا، اور وہاں پر لے جا کر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔
تو کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے؟ کہ گاؤں میں بھائی بلائیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، بیماریاں پڑ رہی ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے وہاں لے جا کر جانور ذبح کر رہے ہیں، یا چڑیل کے نقصان سے بچنے کے لیے وہاں لے جا کر جانور ذبح کر رہے ہیں، خاص استھان ہوتے ہیں وہاں لے جا کر جانور ذبح کرنا، تو یہ بھی حرام ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، خاص استھانوں پر جانور لے جا کر ذبح کرنا۔ ذبح تو آپ کے گھر میں بھی ہوگا، آپ کسی مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کر رہے ہیں کہ وہاں ذبح کریں گے تو فائدہ ہوگا ہمیں، ہم نقصان سے بچ جائیں گے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا، رسول اللہ فلاں جگہ پر میں اپنا جانور لے جا کر ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے کہا کہ وہاں زمانہ جاہلیت میں سے کوئی بت تھا؟ کہا نہیں، کوئی بت نہیں ہے۔ کوئی اور استھان وغیرہ چیز تھی کوئی اسی عظمت کی، احترام والی؟ کا ایسا کچھ نہیں تھا، بس ایسے ہی میں نے نیت کر لی وہاں لے جا کر ذبح، تو کہا لے جا کر ذبح کر دو۔ اگر وہاں ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر حضور منع کر دیتے۔ اب کوئی تکیہ ہے، کوئی چوکی ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھے تھے، پیر صاحب بیٹھے تھے، لوگوں کے نزدیک وہ عظمت والی ہو جاتی ہے، اب لوگ وہاں لے جا کر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو یہ سب استھانوں پر ذبح کرنے کی شکلیں ہوگی اور یہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، یا تیروں کے ذریعے سے تم حصہ متعین کرو۔ اس کی دو شکلیں ہوتی تھی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ چند لوگ مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے، اور اونٹ خریدنے کے بعد جیسے 10 جانوں نے ایک اونٹ خریدا اور اس کو ذبح کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد 7 چھوٹے چھوٹے حصے بناتے تھے، کہیں 3 حصے بناتے تھے، 4 حصے بناتے تھے، 5 حصے بناتے تھے، پھر تیر ہوتے تھے، تھیلے میں سے تیر نکالتے تھے، ان تیروں میں سے کسی تیر پر 10 لکھا ہوتا تھا، کسی پر 7 لکھا ہوتا تھا، کسی پر 5 لکھا ہوتا تھا، کسی پر 2 لکھا ہوتا تھا، تو کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اونٹ خریدا سب نے 200 روپے دے کر مثال کے طور پر، اور جب گوشت لینے کی باری آئی تیر نکال رہے ہیں، 7 نمبر نکلا تو 7 ڈھیر جو ہیں گوشت کے حصے وہ لے کے گیا، 5 والا 5 لے کے گیا، 2 والا 2 لے کے گیا، 2-3 ایسے تھے جن کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ ایسے تیر نکلے جن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ پیسے سب نے برابر دیے لیکن حصہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں مل رہا، وہ محروم ہو گیا ہے۔ یہ قسمت بالازلام، استقسام بالازلام، تیروں کے ذریعے سے اپنا حصہ متعین کرنا، کہ یہ بھی حرام ہے، یہ جوا سٹہ کی قسم ہے یا سود کی قسم ہے۔ ایک اور ہوتا تھا کہ قسمت معلوم کرنا، جسے فال نکالتے ہیں نا، فال نکالنا، قسمت معلوم کرنا، یہ کام میں کروں یا نہ کروں، کسی کام کے سلسلے میں کنفیوژن ہوتا تھا، تردد ہوتا تھا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ کعبہ میں تیر رکھے ہوتے تھے، کعبے کا جو مہنت ہوتا تھا، جو متولی ہوتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، منگنی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کروں یا نہ کروں، تو اس کو کچھ نذرانہ دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے قسمت معلوم کریں ہماری۔ جیسے آج کل جیوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں، کنڈلی ملانے والوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، تو وہاں جاتے تھے۔ اب وہ جو ہے نا تیر رہتے تھے 3، ان میں سے کوئی آنکھ بند کر کے نکالتا تھا، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، اور ایک تیر پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب اس کام کو ابھی ٹال دو، آئندہ پھر کبھی کرنا، پھر آنا، پھر معلوم کریں گے۔ اب اگر تیر نکل گیا کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا تو کہ بھائی کر لو، سفر کر لو، کاروبار کر لو، اس عورت سے نکاح کر لو۔ نہانی ربی آتا تھا تو کہتے مت کرو، اور تیسرا تیر نکل آتا تھا کہ بھائی ٹال دو آگے کے لیے۔ یہ خدا پر الزام تھا، نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ نے منع کیا، توہم پرستی تھی، وہم پرستی تھی، منع کر دیا۔ استقسام بالازلام، تیروں کے ذریعے سے تم قسمت معلوم کرو، فال معلوم کرو۔ یعنی بہت سارے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکالو، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ تو لوگوں کے پاس جاتے قرآن کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں۔ اب قرآن کو کھولا، یوں آنکھ بند کر کے کھولا، پھر کہتے ہیں 7 صفحے ادھر سے یوں کرو، 7 صفحے ادھر سے یوں کرو، پھر آخر میں جو کلمہ نکل آئے اس میں کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کے مطابق کام کر لو۔ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب فال نکالنا یہ اسی میں شامل ہوتا ہے، استقسام بالازلام میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے
کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو یا تیروں کے ذریعے سے حصے متعین کرو. تیروں کے ذریعے سے حصے متعین کرنا یہ میں نے بتایا جوا سٹا کی قسم ہے اور یہ سود کی قسم ہے. آج بھی ہمارے یہاں نوجوانوں میں مسلمانوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو رہی ہے جو حرام ہیں, جو ناجائز ہیں اور وہ رواج پا رہی ہیں. یہ لاٹریاں کھول رہے ہیں, لکی ڈرا کھول رہے ہیں اور قسمت کا خزانہ, پتہ نہیں ٹائٹل اتنے اٹریکٹیو اتنے دلکش لگتے ہیں, قسمت کا خزانہ لو. اب یہ لکی ڈراز ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حرام ہی ان تستقسموا بالازلام میں شامل ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ لاٹریوں میں, لکی ڈرا میں سود بھی ہے, جوا سٹا بھی ہے, دو گناہ ہے. سود کیسے ہے؟ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں اس اضافے کو, اس زیادتی کو جو ہم جنس مال, ایک جیسی چیز جیسے نقدی ہو, روپیہ پیسہ ہو, یا مکیلی چیز, مکیلے کا مطلب جو چیزیں ناپ کر دی جاتی ہو, جیسے دودھ ناپ کے دیتے ہیں مکیلی چیز, یا موزونی چیز جس کو وزن کر کے کلو گرام کے حساب سے دی جاتے ہیں. ایسی ہم جن چیزوں کے تبادلے میں, ان کے بدلے میں بغیر عوض کے جو چیز آئے, بغیر عوض کے آئے اور عقد کے وقت, معاملہ کرتے وقت شرط ہو. اب لکی ڈرا کھولتے ہیں نا, اس میں 299 روپے ہے نا, 299 لے آؤ. اب کیا ہوتا ہے 299 میں 11 لاکھ کی تھار بھی کھل سکتی ہے, 2000 کا جو ہے دودھ رکھتے ہیں, چائے رکھتے ہیں, وہ چیز بھی کھل سکتی ہے, موٹر سائیکل بھی کھل سکتی ہے. اچھا کسی کی کھل رہی ہے, کسی کی نہیں کھل رہی ہے. 299 روپے دے رہے ہیں, 2 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہے ہیں. اب 299 سے زیادہ جو روپے مل رہے ہیں, ابھی ایک آج ہی میں دیکھ رہا تھا, ہماری ادھر کا کوئی لکی ڈرا کھول رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ 500 اتنے روپے بھرو تو اس میں پہلا انعام 5 لاکھ روپے ملے گا. اب 500 بھر رہا ہے, اگر اس کا کھل گیا, باقی جو ہے نا 5 لاکھ لے کے آ رہا ہے, 4 لاکھ اور کتنے 99,500 روپے یہ کائی کے دے رہے ہیں, بغیر عوض کے مل رہے ہیں نا. اس کے یہ سود ہے, اس میں سود بھی ہے اور اس میں جوا سٹا بھی ہے. جوا سٹا کیسے ہے؟ جوا سٹا شرعاً جوا کسے کہتے ہیں یا سٹا کیسے کہتے ہیں؟ مال کو واپس ملنے نہ ملنے کے خطرے میں ڈالنا. 299 روپے ڈال رہے ہیں نا, اس کا بھی خطرہ ہے کہ 299 کی چیز ہمیں مل جائے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ بالکل نہ ملے. تو مال کو واپس ملنے نہ ملنے کے خطرے میں ڈالنا, اس کو جوا کہا جاتا ہے. اب لاٹریوں میں لگائی ہوئی جو رقم ہوتی ہے وہ بالکل ڈوب سکتی ہے, اور اکثر کی ڈوبتی ہے, کیونکہ 500 لوگ آئیں تو 100 کو ملتا ہے, باقی کو تو نہیں ملتا ہے. تو اس میں کل رقم, پوری رقم ڈوب جائے اس کا بھی خطرہ رہتا ہے, اور زیادہ رقم مل جائے, انعام مل جائے, اس کا بھی امکان ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ساروں کی رقم کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لے. اب 100 کو تو دیا ہے, باقی 400 کی رقم کو ڈرا اور لکی اور یہ جو کمیٹیاں کھولنے والے خود نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. یہ جوا سٹا نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ سب جوا سٹا کی شکلیں ہیں, ناجائز ہیں, حرام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ, قرآن نے تو صاف کہا نا, انما الخمر والمیسر والانصاب, یہ شراب, یہ جوا سٹا, یہ قمار, یہ سب رجس ہیں, انتہائی درجے کی گندگی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جوا کھیلے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت میں اور خون میں رنگ دیا ہے. ابھی سور کا اوپر تذکر آیا نا, اس کی تو ہر چیز حرام ہے. مسلمانوں کے نزدیک اس سے زیادہ گندا جانور کوئی نہیں ہے, ناپسندیدہ, کہ گویا اپنا ہاتھ کو اس کے گوشت میں اور اس کے خون میں رنگین کر رہا ہے. اور میں نے کہا لاٹریوں میں سود بھی ہے, اور سود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جو لڑنے کا اعلان کرے تیار ہو رہا ہے, کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے, یا وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو ان تستقسموا بالازلام میں یہ جوا, سٹے, لاٹریاں, بہت ساری بیسی کی شکلیں ایسی ہوتی ہے جو سود کی ہوتی ہے, وہ بھی حرام ہے. اس لیے ایسے معاملات کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا ذالکم فسق, یہ گناہ کی چیزیں ہیں, یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے, بہت ناپسندیدہ چیزیں ہیں, ان سے بچو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں کہا ہے,
میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، یہ تم پر میرا بڑا احسان ہے۔ دین میں جن باتوں کو کہا گیا وہ کرو، جن سے روکا گیا ہے رک جاؤ، یہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ملے گی، ورنہ دشمنوں کے خوف میں اور ڈر میں مسلط ہو جاؤ گے، دشمنوں کا رعب تم پر ڈال دیا جائے گا، ناجائز کاموں میں لگو گے، اور آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں